وعلم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء کا علم دیا۔ اسماء سے مراد اسماء المسمیات، چیزوں کا علم۔ کیا؟ چیزوں کا علم۔ مسمیات اس لیے کہا، مسمیات اس لیے کہا کہ اگر صرف الفاظ ہو اور اس کے پیچھے کوئی معنی نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو محمل ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ محمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا وہ کیا دیا؟ چیزوں کا علم دیا، یعنی لفظ بھی تھا، اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی تھی، اس کے مقابلے میں کوئی چیز تھی۔ جیسے کہ حل کا علم دیا تو حل ہے، اس کے مقابلے میں وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو علم گیہوں کا علم دیا، مان لو کہ یہ گیہوں ہے تو گیہوں کا علم تو لفظ گیہوں، اور گیہوں کا جو دانہ ہے وہ اس کا مسمیات ہوا، ٹھیک ہے؟ مسمیات کیسے کہیں گے؟ گیہوں ہوا لفظ اور جو دانہ آپ دیکھ رہے ہو وہ کیا ہو گیا؟ مسمیات۔ موبائل ہوا لفظ اور جو یہ چیز ہے یہ کیا ہو گیا؟ مسمیات، ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ مسمیات۔ حقیقت کہہ لو اس کو یا چیز کہہ لو اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، اس کی خاصیات بھی بتلا دی کہ یہ حل ہے، یہ اس کام کا ہے، یہ بیل ہے، یہ چھکڑا ہے، یہ گاڑی ہے، کیا ہے؟ یہ گیہوں ہے، یہ مکئی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ وعلم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء کا علم دیا۔ اسماء سے مراد صرف نام کا نہیں بلکہ چیزوں کے نام کا۔ کس کا؟ اگر صرف نام ہی نام ہوتا، اس کے پیچھے اس کا مدلول نہیں ہوتا اور چیز نہ ہو تو وہ تو لغو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے مسمیات لکھ دیا، یعنی چیزوں کا علم۔ اس کا چیزوں کا علم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اسماء کا ہے چیزوں کا علم دیا، تمام چیزوں کا علم دیا، حتی القصعۃ والقصیعۃ، یہاں تک کہ پیالہ کا علم، پیالی کا علم، اور والفسوۃ والفسیۃ، اور پاد کا علم، پھوس کا علم، والمغرفۃ، اور ڈوئی کا علم۔ سمجھا؟ اب دیکھیے یہ تفسیر کی کتاب ہے، صاحب جلالین کو یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ والفسوۃ والفسیۃ، والفسوۃ، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا، ہے نا؟ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا؟ لیکن ہے، ان کے ہاتھ میں قلم تھا، انہوں نے لکھ دیا، آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کا علم دیا، حتیٰ کہ پیالے کا، پیالی کا، یعنی بڑا پیالہ چھوٹا پیالہ، والفسوۃ، اور پاد کا، والفسیۃ، اور پھسکی کا، یعنی زور کی آواز کا اور ہلکی آواز کا، اور بغیر آواز کے جو ہوا ریا خارج ہوتا ہے اس کا، والمغرفۃ، اور ڈوئی کا، بأن القى فی قلبہ علمہا، بئی طور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس کا علم ڈال دیا، القا کر دیا۔ سمجھا؟ ان کے دلوں کے اندر یہ چیز الہام کے طور پر، القا کے طور پر ڈال دیا گیا۔ ثم عرضہم المسمیات وفیہ تغلیب العقلاء علی الملائکۃ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسمیات کو پیش کیا فرشتوں پر، جو مسمیات کے اسماء آدم کو بتلائے گئے، انہی مسمیات کے اسماء کس کو بتلائے گئے؟ فرشتوں کو بتلائے گئے۔ عرضہم میں ہم ضمیر لائے ہیں، کیا لائے ہیں؟ ہم ضمیر، اور یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اسماء کی طرف۔ کس کی طرف؟ اسماء کی طرف، ہے نا؟ اسماء کیا ہے؟ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، واحد مؤنث کے حکم میں آنا چاہیے ہے، لیکن جمع ضمیر کیا لائی گئی ہے؟ جمع کی ضمیر لائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم کو جو اسماء دیا گیا تھا، مسمیات کا جو علم دیا گیا تھا، اس میں ذوی العقول بھی تھے اور غیر ذوی العقول بھی تھے، تو ذوی العقول کو غلبہ دے کر کے ہم ضمیر لایا گیا ہے، سمجھ میں؟ تو اب مطابقت ہو گئی نا کہ ثم عرضہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا، کن کو پیش کیا؟ ان مسمیات کو، اور ہم ضمیر جو لائی گئی ہے، حالانکہ اس کا مرجع اسماء ہے، واحد ہونا چاہیے، مؤنث ہونا چاہیے، لیکن ہم ضمیر جمع کی لائی گئی ہے اور مذکر کی لائی گئی ہے، تو اس لیے لائی گئی ہے کہ ان اسماء میں ذوی العقول بھی تھے، غیر ذوی العقول بھی تھے، ذوی العقول کو غلبہ دے کر کے ضمیر جمع کی لائی گئی ہے۔ کن کے سامنے پیش کیا؟ فرشتوں کے سامنے میں۔ فقال لهم تبکیتاً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے توبیخ کے طور پر
تنبیہ کے طور پر، سمجھا؟ کہا، عرض کیا، کہا انبئونی اخبرونی باسماء ہؤلاء المسمیات ان کنتم صادقین، کہ اے فرشتوں تم مجھے بتاؤ ان مسمیات کے ناموں کو، ان چیزوں کے ناموں کو تم بتاؤ جو میں نے تم کو بتلایا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیا گیا، آدم کو بھی مسمیات کے اسما کا علم دیا گیا اور فرشتوں کو بھی مسمیات کے اسما کا علم دیا گیا۔ فرشتوں سے کہا گیا کہ چلو جو مسمیات کا علم میں نے تم کو دیا ہے، اشیاء کا علم جو میں نے تم کو دیا ہے، اس کو تم بیان کرو، بتلاؤ ہم کو۔ تو فرشتے کیا کریے؟ انکار کر گئے، فرشتے بتا نہ سکے، اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ آدم، تو آدم نے ٹھیک ٹھیک بتلا دیے۔ آیا سمجھ میں؟ تو ثم عرضہم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ لا اخلق اعلم منکم او انکم احق بالخلافۃ، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ میں پیدا نہیں کروں گا تم سے زیادہ جانکار مخلوق کو، اور اس بات میں کہ تم خلافت کے زیادہ مستحق ہو، اگر تم یہ قیاس کر رکھے ہو، سوچ رکھے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ علم والی مخلوق پیدا نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خلافت کے ہم ہی زیادہ مستحق ہیں، تو اگر تم اس سوچ میں اگر سچے ہو تو بتاؤ میں نے تم کو جو اسما سکھائے ہیں، بتائے ہیں، ان اسما کو بیان کرو۔ وجواب الشرط دل علیہ ما قبلہ، وجواب الشرط دل علیہ ما قبلہ، اور جواب شرط پر ما قبل دلالت کر رہا ہے، اس کا ما قبل دلالت کر رہا ہے۔ ان کنتم صادقین جملہ شرطیہ ہوا نا، اس کا جواب شرط چاہیے، تو جواب شرط محذوف ہے۔ کیا ہے؟ جواب شرط محذوف ہے، اور اس محذوف کو کی دلیل انبئونی ہے۔ کیا ہے یہ؟ انبئونی کیا ہے؟ تو ان کنتم صادقین شرط ہے، تو شرط کے ساتھ جواب شرط آنا چاہیے، شرط پہلے جواب شرط بعد میں، تو جواب شرط محذوف ہے، اور اس حذف کو بتلانے کا قرینہ کیا ہے؟ ان کنتم صادقین سے پہلے جو انبئونی ہے نا، تو وہ اس محذوف شرط کو بتلانے کی دلیل ہے کہ جواب شرط انبئونی محذوف ہے۔ تو اسی کو فرمایا، کیا فرمایا کہ جواب الشرط و جواب الشرط دل علیہ ما قبلہ، جواب شرط محذوف ہے، اس پر اس کا ما قبل دلالت کر رہا ہے، یعنی انبئونی دلالت کر رہا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ بعض نحویوں کے نزدیک جزا مقدم بھی ہو جاتی ہے اور شرط مؤخر بھی ہو جاتی ہے، تو ان کنتم صادقین کیا ہو جائے گا؟ شرط مؤخر، اور انبئونی جزائے مقدم، تو ان کے اعتبار سے کوئی لوچ نہیں ہے۔ لیکن جن نحویوں کے نزدیک جزا شرط پر مقدم نہیں ہوتی، ان کے اعتبار سے جزا محذوف مانیں گے، اور اس محذوف کا قرینہ ہوگا انبئونی، انبئونی حذف مان لیا جائے گا جزا کے طور پر، ہے نا۔ قالوا سبحانک تنزیہا لک عن الاعتراض علیک، فرشتوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے، یعنی میری طرف سے جو اشکال ہوا تھا، میری طرف سے جو سوالات کیے گئے تھے، ہم آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ کی ذات اس سے بہت اونچی ہے، آپ بلا شبہ آپ وہ جانتے ہیں حکمت جو میں نہیں جانتا ہوں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہے۔ انک انت تاکید للکاف العلیم الحکیم، بلا شبہ آپ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ تو انکا العلیم الحکیم یہ جملہ ہے، اور انکا کے بعد انت آیا ہے، تو انت تاکید کے لیے، کاف کی تاکید کے لیے، ہے نا۔ الذی لا یخرج شیء عن علمہ وحکمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا علیم ہے اور ایسا حکیم ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے احاطہ علمی سے باہر نہیں ہے، اور کوئی بھی عمل اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم المسمیات فسمى كل شيء باسمه وذكر حکمته التي خلق لها، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تم ان کو بتاؤ، یعنی فرشتوں کو بتاؤ ان مسمیات کے اسما کے بارے میں جو میں نے تم کو سکھایا ہے۔ فسمى كل شيء باسمه، تو حضرت آدم نے ہر چیز کو اس کے نام کے ساتھ بیان کر دیا۔ وذكر حکمته التي خلق لها، اور آدم علیہ السلام نے
اس کی حکمتوں کو بھی بیان کر دیا جن حکمتوں کے لیے ان چیزوں کی تخلیق کی گئی تھی۔ مان لو کہ یہ گیہوں ہے، دانہ کا یہ گیہوں ہے، اس سے روٹی بنے گی، اس سے آٹا تیار ہوگا، یہ چنا ہے یہ کھایا جائے گا، یہ ہل ہے اس سے زمین جوتا جائے گا، یہ بیل ہے یہ برداری کا کام لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسماء کی مسمیات کے اسماء کا علم دیا تھا، چیزوں کے اسماء کا، آدم نے اس کو بھی بیان کر دیا اور ساتھ میں خاصیات بھی بیان کر دی جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے۔ فلما انباہم باسمائہم، جب حضرت آدم نے ان کو ان کے ناموں کے بارے میں بتلا دیا تو قال اللہ تعالیٰ لہم موبخاً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور توبیخ کے کہا، کن سے کہا؟ فرشتوں سے۔ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب کو؟ آسمان و زمین کے غیب کو، غیب سے مراد ما غاب فیہما، آسمان و زمین میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں ہم کو نظر نہیں آتی ہیں وہ تمام چیزیں غیب ہیں۔ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ظاہر کیا کیا تھا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا، فرشتوں کے زبان سے جو ظاہر ہوا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے یہ ظاہر کیا، لیکن اندر کیا چھپا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ باعزت اور ہم سے زیادہ علم والی مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس ظاہر کو بھی جانتا ہے جو انہوں نے کیا تھا، اور جو چھپا ہوا تھا ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو اپنے قول أَتَجْعَلُ فِيهَا میں وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تم چھپاتے ہو اپنے قول لَن يَخْلُقَ رَبُّنَا خَلَقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمَ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر اور ہم سے زیادہ باعزت اور ہم سے زیادہ علم والی مخلوق ہرگز پیدا نہ کرے گا۔ تو یہ ان کے سینے میں چھپا ہوا تھا، اور زبان سے ظاہر کیا کر رہے تھے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ظاہری باتوں کو جو انہوں نے بیان کیا تھا اس کو بھی جانتا ہے، اور جو وہ چھپا رکھے تھے ان کو بھی جانتا ہے۔ آگے دیکھیے، اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو اس سے پہلے اذکر فعل حذف مانا جائے گا۔ اذکر، اور اے محمد آپ یاد کیجئے اس وقت کو، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ کیسا تھا؟ سجودۃ تحیۃ بالانحناء، سجدہ تعظیمی تھا جھک کر کے، سجدہ تعظیمی تھا جھک کر کے۔ تو اس صورت میں کوئی اعتراض نہیں، سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، اور اگر اس کو سجدہ حقیقی بھی مانا جائے تو اس صورت میں تعویل یہ کی جائے گی کہ آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے، بمنزلہ قبلہ کے تھے، اور سجدہ اللہ ہی کو ہو رہا تھا۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا یا سجدے کا حکم دیا گیا آدم کو بمنزلہ قبلہ مان کر کے، اور سجدہ اللہ ہی کو ہو رہا تھا۔ تو اگر سجدے سے مراد سجدہ حقیقی ہے تو یہ تعویل کی جائے گی، اور اگر سجدے سے مراد صرف روایتی طور پر جھکنا ہے تعظیم کے لیے تو یہ پہلی شریعتوں کے اندر بھی جائز تھا، تعظیم کے طور پر لوگ جھک جایا کرتے تھے، لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ ممنوع ہے۔ لہذا سجدہ تعظیمی لیا جائے جھک کر کے تعظیم کرنا، یا سجدہ حقیقی لیا جائے، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، یعنی جھک کر کے تعظیم کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کیا تھا بھائی؟ ہوا ابو الجن، ابلیس جنات کا بابا تھا، کان بین الملائکۃ، اور وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، ہے نا۔ تو جنات کا بابا کون ہوا؟ ابلیس۔ جس طرح آدمیوں کے بابا حضرت آدم ہیں، اسی طرح شیاطین اور جنات کا بابا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ہے نا۔ تو فرشتوں کو جو حکم دیا گیا اس حکم میں ابلیس بھی شامل ہو گیا۔ ابا امتنع من السجود، ابلیس باز رہا سجدہ کرنے سے، انکار کیا۔ واستکبر، اور تکبر کیا۔ واستکبر کا ترجمہ کیا ہے تکبر عنہ، کہ وہ اس سے تکبر کیا۔ تکبرہ نکال کر کے بتلا دیا کہ استکبرہ میں جو سین تا ہے وہ طلب کے لیے نہیں۔ باب استفعال میں سین تا کیا ہوتا ہے؟ طلب کے لیے آتا ہے نا، لیکن یہاں پر جو سین تا ہے یہ طلب کے لیے نہیں ہے، بلکہ استکبرہ تکبرہ کے معنی میں۔ کس معنی میں ہے؟ تکبرہ کے معنی تکبر کرنے کے معنی میں ہے۔ وقال، اور اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے بہتر ہوں۔ وکان من الکافرین، اور ابلیس اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق کافرین میں سے تھا، ہے نا۔ تو
ابلیس نے تکبر بھی کیا، اور تکبر کس طرح کیا کہ اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر قرار دیا کہ آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ کی خاصیت اوپر کو اٹھنے کی ہے اور مٹی کی خاصیت نیچے کو جانے کی ہے، لہذا یہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کہ آگ کو حکم دیا گیا مٹی کو سجدہ کرنے کا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس کافرین میں سے تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ وقلنا یا آدم اسکن انت، بات ختم ہوئی۔ وقلنا یا آدم اسکن انت تاکید للضمیر المستتر لیعطف علیہ وزوجک حواء بالمد وکان خلقها من ضلعه الایسر الجنۃ وکلا منها اکلا رغدا واسعا لا حجر فیہ۔ اور ہم نے کہا اے آدم، اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تمہاری بیوی، تم اور تمہاری بیوی، اسکن رہو الجنت جنت میں، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے رشتہ پشتہ جیسے تم چاہو۔ اسکن کے بعد انتا لایا گیا، کیا لایا گیا؟ انتا لایا گیا۔ تو اسکن کے بعد انتا ہے، یہ تاکید ہے کس کا؟ للضمیر المستتر، اسکن کے اندر جو پوشیدہ ضمیر ہے اس کی تاکید کے لیے آیا ہے نا، لیعطف علیہ وزوجک، تاکہ اس پر وزوجک کا عطف درست ہو جائے۔ اس میں ظاہر کا ضمیر متصل پر عطف درست نہیں ہے، کسی بھی اس میں ظاہر کا ضمیر متصل پر عطف درست نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی اس میں ظاہر کا عطف کرنا ہے ضمیر متصل پر تو پہلے اس ضمیر کی تاکید ضمیر منفصل کے ذریعے سے لے آئیے اور پھر اس پر عطف کیجیے۔ تو اسکن پر وزوجک کا عطف نہیں ہو سکتا تھا، تو اسی لیے کیا لایا گیا؟ اسکن کے بعد انتا، ہے نا۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تمہاری بیوی یعنی حوا جنت میں رہو، کھاؤ پیو رشتہ پشتہ۔ انتا تاکید ہے ضمیر مستتر کی جو اسکن کے اندر پوشیدہ ہے، تاکہ اس پر عطف کیا جائے وزوجک کا، زوجک اس میں ظاہر ہے، اسکن پر عطف نہیں ہو سکتا، اس لیے انتا نکال کر اس پر عطف کیا جائے گا۔ حوا مد کے ساتھ یہ پڑھا جا سکتا ہے نا۔ وکان خلقها من ضلعه الایسر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا تھا آدم کی بائیں پسلی سے جنت میں، ہے نا، یا جنت میں داخل ہونے سے پہلے یا جنت میں حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا حضرت حوا کو۔ وَكُلَا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ رغداً واسعاً، کشادگی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، لا حجر فیہ، کوئی پابندی نہیں۔ تو رغداً کہا جائے گا ایسی فراخی، ایسی کشادگی جس میں کوئی تنگی نہ ہو، بند ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ختم ہونے کا اندیشہ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو۔ تو کھاؤ تم جنت میں سے رشتہ پشتہ یعنی کشادگی کے ساتھ، کوئی پابندی نہیں اس میں، جیسے تم چاہو، ولا جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ، اور اس درخت کے قریب مت ہونا، بالاکل، قریب ہونے سے مراد اس درخت کو کھانا نہیں، نزدیک جا کر کے توڑ کر کے کھانا نہیں ہے۔ وہی الہند، تو وہ درخت کون تھا؟ وہ درخت گیہوں کا تھا، ابل کرم یا انگور کا تھا، او غیرہما یا ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے منع کیا۔ قریب جانے سے منع کا مطلب اس کو استعمال کرنے سے، اس کو کھانے سے منع کیا ہے نا۔ فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے گنہگار میں سے۔ تکونا یہ افعال ناقصہ سارا کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے؟ کانا سارا کے معنی میں ہے، اس لیے نکال دیا فتصیرا من الظالمین، من العاصین، تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ فازلہما الشیطان، ابلیس اذھبہما، وفی قراءۃ فازالہما نہاہما عنہا ای الجنۃ بان قال لہما هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وقاسمہما باللہ انہ لہما لمن الناصحین۔ فازلہما الشیطان، تو شیطان نے یعنی ابلیس نے، اذھبہما عنہا، ان دونوں کو نکلوا دیا، کہاں سے؟ جنت سے، ان دونوں کو ہٹوا دیا، کس سے؟ جنت سے۔ ایک قرأت ہے ازلہ اور ایک قرأت ہے ازالہما، ایک قرأت ہے ازلہ،
اور ایک قرأت ہے ازالہما، دونوں کا مطلب ہوا نہاہما، یعنی ان دونوں کو جنت سے دور کر دیا، ہٹوا دیا۔ نہا ابادہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح؟ بیان قال لہما، بئی طور کہ ابلیس نے ان دونوں سے کہا۔ اب کیسے کہا اللہ بہتر جانتا ہے نا، کیسے کہا؟ آیا جنت میں جا کر کے کہا جبکہ وہ راندہ درگاہ ہو چکا تھا، یا جنت کے باہر دور سے کہا حضرت آدم کو؟ کس انداز سے کہا؟ اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے، ابہموا ما ابہم اللہ، ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کے پیچھے زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ابلیس نے حضرت آدم کو کیسے بہکایا؟ آیا جس وقت وہ بہکا رہا تھا اس وقت وہ جنت سے نکالا نہیں گیا تھا، یا جنت سے نکال دیا گیا تھا جنت میں گھس کر کے بہکایا، یا جنت کے گیٹ پر جا کر کے بہکایا، یا بھیس بدل کر کے جنت میں گھس گیا اور بہکایا؟ اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ آگے دیکھو، بئی طور کہ ابلیس نے ان سے کہا هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، کیا میں تم دونوں کو ہمیشگی کے درخت کا پتہ نہ بتاؤں؟ یعنی ایسا درخت جس کو اگر تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وقاسمہما باللہ، اور ابلیس نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ انہ لہما لمن الناصحین، کہ وہ ان دونوں کا بڑا خیر خواہ ہے۔ فاکلا منہا، سو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ لہذا شر کا کام، برائی کا کام خیر خواہی کے جذبے سے کروانا کسی سے، یہ شیطانی صفت ہے۔ کیا ہے؟ یہ شیطانی صفت ہے کہ کر رہا ہے، کروا رہا ہے کون سا کام؟ برائی کا کام، گناہ کا کام، جنت سے نکلوانے کا کام، سمجھا؟ اور کہہ رہا ہے کیا؟ انہو لہما لمن الناصحین، کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں آپ کے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہ جائیے، ہے نا۔ تو خیر خواہی کے جذبے سے بدخواہی، یہ شیطانی صفت ہے۔ کیا ہے؟ یہ شیطانی صفت ہے۔ بہت سارے انسان ملیں گے جو خیر خواہی کے لبادے میں تم سے بدخواہی کریں گے زندگی میں، ہے نا۔ آگے دیکھو، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ابلیس نے نکلوا دیا ان کو اس میں سے، ان نعمتوں میں سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا إِلَى الْأَرْضِ، اتر جاؤ زمین کی طرف، ای انتما بما اشتملتما علیہ من ذریتکما، یعنی تم اپنی ذریت کو لے کر کے، جو ذریت تمہارے اندر ہے، تم دونوں سے جو ذریت پھیلے گی، ابھی تو نہیں ہے موجود، لیکن تم دونوں سے جو ذریت پھیلے گی ما یعول کے اعتبار سے، اتر رہے ہیں دو، اتر رہے ہیں دو، کون؟ حضرت آدم اور حضرت حوا، لیکن ان کے ساتھ ذریت بھی ہے نا، ان سے نسل پھیلے گی، تو ما یعول کے اعتبار سے بہت ساری نسلیں ان کے ساتھ اتنی ایک طرح سے، ہے نا۔ تو اس لیے کیا کہا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا، جمع کا لفظ استعمال کیا، کیا استعمال کیا؟ حالانکہ کیا ہونا چاہیے؟ اہبتا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ عبارت کیا ہونی چاہیے؟ اہبتا، اس لیے کہ اترنے کا حکم کن کو دیا گیا تھا؟ حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو، یہ دو افراد تھے نا، تو دو افراد کے لیے تثنیہ کا لفظ آنا چاہیے، جمع کا لفظ کیوں ہے؟ اسی کو بتلایا کہ آدم کو جو حکم دیا گیا اور حوا کو جو حکم دیا گیا اترنے کا، ان کی ذریت کے ساتھ، جو ذریت اس وقت موجود نہیں تھی لیکن ما یعول کے اعتبار سے ذریت موجود تھی، ہے نا۔ تو کیا ہے؟ بعد میں آنے والی شے کو، مستقبل میں آنے والی شے کو حال فرض کر کے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تو فرمایا اہبطوا، کہ تم اتر جاؤ زمین میں، تم دونوں، ان کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ جو تمہارے اندر ہیں۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا، یعنی بعض کی ذریت بعض کی دشمن ہوگی، تم سے جو نسلیں پھیلیں گی ان میں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو بعضکم جو ہے نا، کم کی ضمیر میں بھی وہی بات ہے نا، ہونا چاہیے کما، کیا ہونا چاہیے؟ عبارت کیا ہونا چاہیے؟ اہبتا ہونا چاہیے، کما ہونا چاہیے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا اس لیے کہ آدم کے ساتھ اور حوا کے ساتھ ان کی ذریت بھی مخاطب ہے۔ کیا ہے؟ ان کی ذریت بھی مخاطب ہے ما یعول کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ ما یعول کے اعتبار سے، یا مانوی اعتبار سے، یا مانوی اعتبار سے۔ تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا، من ظلمہ بعضہم بعضا، کہ بعض پر ظلم کرے گا،
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ایک موضع قرار ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور زمین کے نباتات سے فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ کب تک؟ وقت انقضاء آجالکم، وقت انقضاء آجالکم، اپنی موت کے آنے کے وقت تک، یعنی تمہاری نسلیں، تم اور تمہاری نسلیں زمین کی نعمتوں سے، زمین کے نباتات سے، زمین کے درختوں سے، زمین کی چیزوں سے نفع اٹھاتے رہو گے، اور جب جس کا وقت آ جائے گا وہ ان نفع کی چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ ہمارے پاس چلا آ جائے گا، مر جائے گا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ تو آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ چند کلمات سیکھ لیے، الہمہ ایہا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کو ان کو الہام کیا۔ ایہا سے مراد کلمات، وہ سے مراد آدم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے دل میں کلمات ڈالے، الہام کیا۔ کتنا بڑا شفیق اور کتنا بڑا مہربان ہے کہ آدم کو جنت سے نکال بھی رہا ہے اور ساتھ میں کلمات بھی ڈال رہا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے تم توبہ کرو۔ کیا کرو؟ تم توبہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ غفور الرحیم کون ہے؟ جو توبہ قبول بھی کرتا ہے، توبہ کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، توبہ کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ تو فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، آدم نے سیکھ لی اپنے پروردگار سے چند کلمات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا۔ اور ایک قرأت ہے آدم کے نسب کے ساتھ، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ، کیا ہے؟ ایک قرأت تو آدمو ہے نا مشہور، اور ایک قرأت ہے آدم، اور ایک قرأت کے مطابق آدم کے نسب کے ساتھ ہے، وَرَفْعِ كَلِمَاتٍ، اور کلمات کے رفع کے ساتھ۔ عبارت یوں ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٌ، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٌ۔ اس صورت مطلب کیا ہوگا ترجمہ؟ کہ آدم پا لیے، آدم کو چند کلمات حاصل ہوئے، آدم کو چند کلمات حاصل ہوئے۔ تو الکلمات فاعل بن جائے گا کس کا؟ تلقا کا۔ کس کا؟ تلقا کا۔ اور مطابقت اس لیے نہیں ہے، مؤنث کا صیغہ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ فاصلہ ہو گیا۔ جب فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو جائے تو مطابقت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک قرأت کے مطابق، ایک قرأت میں آدم کے نسب کے ساتھ ہے اور کلمات کے رفع کے ساتھ، یعنی عبارت یوں ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٌ، کلمات فاعل اور آدم مفعول۔ اور وہ کلمات کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، الآیت یا اقرأ الآیت یا الآیت الی آخر الآیت۔ الآیت جہاں بھی لکھا رہے اس طرح تو اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ منصوب پڑھیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ اقرأ هذه الآیہ، آپ دیکھو اس آیت کو پڑھو، ہے نا، وہاں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آیت پڑھیں گے تو الی آخر الآیہ، کیا ہوگا؟ الی آخر الآیہ، اس آیت کے آخر تک دیکھ لیجئے، انظر الی آخر هذه الآیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا الآیہ فدعا بها، تو آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے سے دعا کیا، فتاب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کیا، قبل توبتہ، ان کی توبہ قبول کیا۔ انہ التواب علی العباد الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی خوب توبہ قبول کرنے والا اور بندوں پر مہربان ہے۔ الرحیم بہم، بندوں پر مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا من الجنت جمیعا، ہم نے کہا کہ تم اترو جنت سے سب کے سب، کررہ، اس کو مقرر کیا، لیعطف علیہ، تاکہ اس پر عطف کیا جائے، اس کو مقرر کیا تاکہ اس پر عطف کیا جائے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نامہ آ جائے، کتاب آ جائے، رسول آ جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں۔ تو دیکھو قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس کو ڈبل ذکر کیا، اوپر بھی آیا ہے اہبطوا، ہے نا، اوپر آیا نا قُلْنَا اهْبِطُوا بعضکم لبعض، اوپر بھی اہبطوا کا لفظ آیا ہے
اور دوبارہ بھی اہبطوا کا لفظ آ گیا تو مکرر ہو گیا نا، ڈبل ہو گیا نا. تو ڈبل کیوں ہوا ہے؟ لیعطف علیہ، تاکہ اس پر عطف ہو سکے. ڈبل اس لیے ہوا ہے تاکہ اس پر عطف ہو سکے. کس کا عطف ہو سکے؟ کس کا عطف ہو سکے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ کا عطف ہو سکے. اس پر قُلْنَا اهْبِطُوا پر ہے نا. تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اما میں فَإِمَّا فِيهِ ادغام نون ان الشرطیۃ فی مال مزیدت. اما جو ہے اس میں ادغام ہے نون شرطیہ کا ما زائد کے ساتھ. ان ما کیا ہے؟ ان ما، ان شرطیہ اور ما زائد دونوں کو ملا کر کے ادغام کر دیا گیا. کیا ہو گیا؟ اما. آگے دیکھیے یأتینکم منی ھدی، اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. ہدایت سے مراد کوئی آسمانی کتاب آ جائے یا رسول آ جائے. فمن اتبع ہدایا، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، کیا مطلب؟ مجھ پر ایمان لائے گا. وعمل بطاعتی، اور میری اطاعت کے مطابق عمل کرے گا، میری اطاعت میں عمل کرے گا، یعنی میری اطاعت کرے گا اور ایمان لائے گا، نبی کی بات مانے گا اور کتاب کی بات مانے گا. فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں، بئی طور کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یعنی جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں تمام ٹینشنوں سے اور تمام غموں سے کیا ہیں؟ یہ محفوظ رہیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. ہماری کتابوں کو، آیت سے مراد کتب، سمجھا؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفے ہیں، تو ہماری کتابوں کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار، چاہے ماضی میں جھٹلایا یا مستقبل میں جھٹلائیں گے یا حال میں جھٹلا رہے ہیں، یہ سب کے سب جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ماکثون ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یفنون، ختم نہیں ہوں گے. ولا یخرجون، اور نکلیں گے نہیں. دیکھیں ترجمہ. وذکر یا محمد، اور اے محمد آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرے احکام کو نافذ کرنے میں میری خلافت کرے گا زمین میں، اور وہ آدم ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائیں گے گناہ کر کے اور قتل کر کے خون ریزی کریں گے، جیسا کہ جنات کی اولاد نے کیا تھا اور وہ زمین میں آباد تھے. چنانچہ جب جناتوں نے فساد کیا زمین میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا. فرشتوں نے ان کو ہکا کر پہاڑوں اور جزیروں کی طرف بھیج دیا، اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ ملا کر کے تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی ہم سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں، اور ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، یعنی ایسی چیزوں سے آپ کو ہم پاک قرار دیتے ہیں جو آپ کے شایع نشان نہیں ہیں. لقم لام زائد ہے، جملہ حال ہے. ای فنحن وحق بالاستخلاف، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم خلیفہ بننے کے زیادہ مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جو تم نہیں جانتے، یعنی آدم کو خلیفہ بنانے میں کیا مصلحت ہے میں اس کو جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آدم کی ذریت کے اندر فرما بردار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی ہوں گے، تو عدل ظاہر ہوگا ان کے درمیان. تو فرشتوں نے سوچا تھا کہ ہمارا پروردگار ہرگز ایسی مخلوق کو پیدا نہ کرے گا جو ہم سے زیادہ باعزت ہو اور ہم سے زیادہ جانکار ہو، اس لیے کہ ہم کو سبقت حاصل ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ایسی چیزوں کو جس کو وہ نہیں دیکھتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا سطح زمین سے، یعنی اس کا طریقہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین سے تمام رنگوں میں سے ایک مٹھی لیا، تمام رنگوں کی مٹیوں میں سے ایک مٹھی لیا اور مختلف پانیوں سے گوندھا اور آدم کا پتلا تیار کیا، ڈھانچہ تیار کیا اور اس میں روح پھونک دیا. تو آدم حساس جاندار ہو گئے، بعد اس کے کہ وہ پہلے جماد تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء کا علم دیا، یعنی تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، حتیٰ کہ پیالہ کا، پیالی کا، پاد کا اور پھسکی کا اور ڈوئی کا، بئی طور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر اس کا علم ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان مسمیات کو پیش کیا فرشتوں پر. ہم کی ضمیر ذوی العقول کو غلبہ دے کر لائی گئی ہے. ہم کی ضمیر
جو کہ جمع ہے اور اسما کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اسما میں ذوی العقول بھی تھے، غیر ذوی العقول بھی تھے، تو ذوی العقول کو غلبہ دے کر کے جمع کی ضمیر لائی گئی ہے۔ تو ثم عرضہم المسمیاتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مسمیات کو پیش کیا فرشتوں پر، اس میں ذوی العقول کو غلبہ دینا ہے۔ فقال لہم تبکیتاً، اللہ تعالیٰ نے ان سے بطور تنبیہ کے، بطور توبیخ کے کہا، انبئونی اخبرونی باسماء ہؤلاء المسمیات، کہ اے فرشتوں تم ان مسمیات کے ناموں کو بتاؤ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ میں تم سے زیادہ جانکار پیدا نہیں کروں گا مخلوق، اور اس بات میں کہ تم خلافت کے زیادہ مستحق ہو، اگر تم سچے ہو تو ان مسمیات کے بارے میں بتاؤ۔ جواب شرط پر دلیل اس کا ماقبل ہے، جواب شرط پر دلیل اس کا ماقبل ہے، یعنی انبئونی جو ماقبل میں ہے، ان کنتم صادقین شرط کی جو جزا محذوف ہے اس کو بتلا رہا ہے۔ ماقبل کا انبئونی عبارت ہے ان کنتم صادقین فانبئونی۔ قالوا سبحانک تنزیہا لک، فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ کی ذات پاک ہے اس اعتراض سے جو آپ پر کیا گیا، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں مگر وہی جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، انک انت، یقیناً آپ علم والے اور حکمت والے ہیں، انت کاف کی تاکید کے لیے ہے، کوئی چیز آپ کے علم سے اور حکمت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان کے ناموں کے بارے میں بتاؤ، تو آدم نے ہر چیز کو اس کے نام کے ساتھ بیان کر دیا اور اس کی حکمتوں کو بھی ذکر کر دیا جس کے لیے وہ چیز پیدا کی گئی تھی۔ جب آدم نے ان کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو اپنے قول اتجعل فیہا میں، اور ان چیزوں کو جو تم چھپاتے ہو اپنے قول لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا عالم میں۔ اور آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کے طور پر، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جنات کا بابا تھا، فرشتوں کے درمیان تھا، وہ انکار کیا یعنی باز رہا سجدے سے، اور اس نے تکبر کیا سجدہ کرنے سے، اور اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور وہ کافرین میں سے تھا اللہ کے علم کے مطابق۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم ٹھہرو اور تمہاری بیوی جنت میں، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ انت تاکید ہے ضمیر مستتر کی، اسکن کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے اس کی تاکید کے لیے انت لایا گیا ہے تاکہ اس پر وزوجک کا عطف ہو سکے۔ اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ رشتہ پشتہ، یعنی کشادگی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، اس میں کوئی پابندی نہ ہو، جہاں سے تم چاہو۔ اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی اس کو کھانا مت، اور وہ گیہوں یا انگور یا ان کے علاوہ کوئی درخت تھا، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالمین میں سے، یعنی گنہگاروں میں سے۔ تو ابلیس نے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ ایک قرأت کے مطابق ازالہما ہے، مطلب یہ ہے نہاہما، یعنی ابلیس نے ان دونوں کو جنت سے دور کر دیا، بئی طور کہ ابلیس نے ان دونوں سے کہا کیا میں تم کو ہمیشگی کے درخت کا پتہ نہ بتاؤں؟ اور ابلیس نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ وہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے، سو آدم اور حوا نے اس میں سے کھا لیا۔ ابلیس نے ان دونوں کو نکلوا دیا ان نعمتوں میں سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ تم زمین میں اترو، تم دونوں اپنی ذریت کے ساتھ اترو جو تمہارے اندر موجود ہے، تم میں کا بعض یعنی بعض ذریت بعض کی دشمن ہوگی ایک دوسرے پر ظلم کر کے، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے ان زمین کے نباتات وغیرہ سے، موت آنے کے وقت تک۔ فتلقى آدم، تو آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا تھا، ڈالا تھا ان کے دلوں میں۔ اور ایک قرأت کے مطابق آدم کے نسب کے ساتھ بھی پڑھا جاتا، ایک قرأت کے مطابق آدم کے نسب کے ساتھ ہے، اور کلمات کے رفع کے ساتھ ای جاءتہ، یعنی
وہ کلمات آدم علیہ السلام کو حاصل ہو گئے، اور وہ کلمات یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا، آخر تک آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے سے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور خوب مہربان ہے بندوں پر۔ ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ جنت سے، تمام کے تمام اس کو مکرر بیان کیا، پہلے بھی اہبطوا ہے، دوبارہ بھی اہبطوا آیا، تاکہ اس پر فَإِمَّا کا عطف ہو سکے جو آگے آ رہا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فَإِمَّا میں نون کا ادغام ہے، ان شرطیہ کے نون کا ادغام ہے ما زائد میں، ما زائد میں ان شرطیہ کے نون کا ادغام ہے، یعنی ان اور ما دونوں الگ الگ، دونوں کو ادغام کر کے اما کر دیا گیا۔ یاتینکم منی ہدا، اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت یعنی کتاب اور رسول، تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا سو مجھ پر ایمان لے آئے گا اور میری اطاعت کے ساتھ عمل کرے گا، میری اطاعت میں عمل کرے گا، تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں، بئی طور کہ وہ جنت میں داخل ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی یعنی کتابوں کی تکذیب کی، یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نہ فنا ہوں گے اور نہ نکلیں گے۔